نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں، جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوہ جانا رہا، عاشقوں کے قافلہ سالار کی باتیں کریں۔ محترم المقام صدر مجلس، گرامی قدر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جس شخص کے مقدر میں آئی یہ بات کہ جس نے اپنے کندھوں پر حضور علیہ السلام کو اٹھایا ہے اور قرآن جسے ثانی اثنین کہے، وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہوئے ہیں، لیکن اس بات کو ہم بھول گئے کہ وہ کتنے مقدر والی ہستی ہوگی کہ جن کے کندھوں پر حضور علیہ السلام سوار ہوئے ہوں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدر والی ہستی ہیں کہ جن کے کندھوں پر میرے آقا سوار ہوئے، اور میرے آقا نے جب عشرہ مبشرہ صحابہ کا ذکر فرمایا تو سب سے پہلے جس ذات کا تذکرہ کیا اس ذات کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ معزز سامعین، میرے آقا نے فرمایا جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ میرے پیارے صدیق کو دیکھ لے۔ حضور کا یہ فرمان دلوں کو بڑی تسکین دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کسی کا بھی ہمارے اوپر کوئی ایسا احسان نہیں جس کا ہم نے بدلہ چکا نہ دیا ہو سوائے ابو بکر کے۔ ان کے ہمارے اوپر احسان ہیں جن کا بدلہ اللہ رب العزت قیامت کے دن چکائے گا۔ زیوکار سامعین، غور فرمائیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل رسول سے محبت کے ایک موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آل بیت کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کریم آقا علیہ السلام کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اصحاب النبی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آل رسول کی عظمت کے آل رسول کی عظمت کے پیش نظر دل و جان سے ان کا احترام فرماتے تھے اور ان کا حق جانتے تھے اور ان سے تعلق جوڑنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ لہذا متاخرین اور آخرین مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ بھی متقدمین کی طرح آل رسول کا احترام کریں۔ کیا یہ بات اس کے لیے کافی نہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت تھی، تو اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام، اپنے پیارے صاحبزادے کا نام ابو بکر رکھا۔ سامعین مکرم، یہاں قابل ذکر بات یہ ہے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ صاحبزادے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول مقرر کیے جانے کے بعد پیدا ہوئے۔ یہ بات صحابہ کرام اور آل رسول کی آپس میں عقیدت و محبت اور احترام و مودت کی دلیل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو صحابہ و آل رسول سے احترام اور ان سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔